علاقائی اور عالمی صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس شروع۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، محمد اورنگزیب، خواجہ آصف اور سیکریٹری داخلہ خارجہ سمیت دیگر شریک۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیراعظم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک۔ ملک کی مجموعی انتظامی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی کفایت شعاری پالیسی پر اتفاق رائے سے منظوری دی جائے گی اور عوام کو ریلیف کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اسکول اور کالجز کی کلاسز آن لائن اور دفاتر میں ورک فرام ہوم پالیسی بھی زیر غور لائے جائیں گے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس 9,780 پوائنٹس کمی سے 1,47,715 پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔ KSE 30 انڈیکس 6.39% کم ہوا، جس کے بعد کاروبار 45 منٹ کے لیے معطل ہوا۔ سرکٹ بریک کے بعد بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان جاری رہا۔ 100 انڈیکس 13,050 پوائنٹس کمی سے 1,44,445 پر جا پہنچا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے بعد بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید منفی رجحان رہا اور 100 انڈیکس ایک ہفتے میں 10,566 پوائنٹس کم ہو کر 1,57,000 پر بند ہوا۔ ایران کو تیسرا سپریم لیڈر مل گیا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ ایرانی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان 88 ارکان پر مشتمل ادارہ ہے جو سپریم لیڈر منتخب کرتا ہے۔ سپریم لیڈر کے انتخاب پر ایران بھر میں خوشی کی لہر، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اللہ اکبر کے نعرے۔ امریکہ کی منظوری کے بغیر ایران کا سپریم لیڈر زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے لیے ہماری منظوری ضروری تھی۔ کہا جنگ کے خاتمے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ ایران سے جنگ کے خاتمے کا فیصلہ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ طور پر ہوگا۔ امریکی صدر کا اسرائیلی اخبار ٹائم آف اسرائیل کو انٹرویو۔ کہا اگر میں اور نیتن یاہو نہ ہوتے تو ایران اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو کرارا جواب۔ کہا ایران ٹھوس دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ ہم دشمن کے خواب ڈراؤنے بنا دیں گے۔ ایران پر جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا، ایران کا رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ امریکی فوجی اڈوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایکس پر لکھا امریکی بیسز کو اپنا جائز ہدف سمجھتے ہیں۔ ایران نے ہمسایوں پر نہیں، امریکی اڈوں پر حملے کیے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے۔ اب تک حملوں میں 13 اسرائیلی ہلاک، تقریباً 2,000 زخمی۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایرانی حملوں میں 157 افراد زخمی ہوئے۔ 100 سے زائد صہیونی اسپتال میں زیر علاج۔ 9 کی حالت تشویشناک۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ رکے تو خطے میں مزید جوابی کارروائیاں کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون۔ ایران پر وحشیانہ بمباری المیہ پر المیہ بن گیا۔ دارالحکومت تہران سمیت دیگر شہروں میں تیل تنصیبات پر ہولناک فضائی حملے۔ تیل کے ذخائر میں دھماکوں کے بعد خوفناک آگ۔ شہر کا بڑا رقبہ آگ، دھوئیں اور زہریلے بادلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ تیل سیوریج لائنوں میں داخل ہونے سے زیر زمین دھماکے۔ آئل ڈپو میں لیکیج کے باعث تیل سڑکوں پر بہنے لگا۔ آتش زدگی سے سڑکیں آگ کی ندی کا منظر پیش کرنے لگیں۔ حکام نے تہران میں زہریلی بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ UAE کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ UAE کے سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی اور عالمی سلامتی اور استحکام پر بھی بات چیت کی گئی۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک پر ایرانی حملوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ اماراتی صدر نے کہا کہ ہمسایہ ممالک پر ایرانی حملے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کمیشن۔ بسوں کی عدم دستیابی سے انخلاء آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی ایکس پر پوسٹ۔ کہا ایران میں موجود پاکستانی شہری سفارت خانے میں فوری رجسٹریشن یقینی بنائیں۔ رجسٹریشن سے وطن واپسی کے منصوبے میں تاخیر سے بچا جا سکے گا۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد سفارت خانہ شہریوں کی روانگی کے انتظامات بلا تاخیر مکمل کرے گا۔
فرانسیسی صدر مینوئل میکرون کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ فرانسیسی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں ایرانی صدر سے خطے کے ممالک کے خلاف کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی صدر سے کہا آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائیں۔ ایران کے جوہری اور بیلسٹک پروگرام پر بھی گہری تشویش ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا مشرق وسطیٰ اور ایران میں شہریوں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ اور ایران میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ سمیت دیگر فورمز پر مذاکرات کی بحالی سے متعلق دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا اتفاق۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد شرح سود میں بھی اضافے کے خدشات۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک ایم پی سی اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ اجلاس میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں پر معاشی اعشاریوں پر غور ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک اجلاس کے بعد نئی شرح سود کا اعلان کریں گے۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کا جی ایچ کیو حملہ کیس میں 47 اشتہاری ملزمان کی سزاؤں پر عمل درآمد کا حکم۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ملزمان کی جائیداد ضبط کرنے کی ہدایت۔ تمام ڈپٹی کمشنرز جائیداد ضبط کر کے رپورٹ عدالت جمع کروائیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب، شبلی فراز، شہباز گل، مراد سعید، زرتاج گل سمیت 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانے اور جائیداد ضبط کرنے کی سزا سنائی تھی۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کل ہوگی۔ ٹیلی کام کمپنیز نے شرکت کے لیے کنسلٹنٹس ہائر کر لیے۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کی بریفنگ۔ کہا 5G آنے سے موبائل پیکیجز مہنگے نہیں ہوں گے۔ پی ٹی اے قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے کو یقینی بنائے۔ دیہی علاقوں میں کوالٹی آف سروس بہتر بنانے کے لیے نیا میکانزم متعارف۔ 40 سے 45 ہزار روپے میں 5G موبائل ہینڈ سیٹ دستیاب ہوگا۔ نیلامی کے سافٹ ویئر کی سیکیورٹی اور بیک اپ سسٹم بھی تیار کر لیا۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کا بڑا پلان دے دیا۔ مختلف اضلاع کو مقامی پیداوار، مہارت اور ضروریات کے مطابق انڈسٹریل ہب بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی ڈسٹرکٹ لیول اکنامک میپنگ کے ذریعے پوٹینشیل کی نشاندہی کرے گی۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی پرائیویٹ سیکٹرز کے اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد سیکٹر وائز قابل عمل پلان تیار کرے گی۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو کرایوں کا سر-نو جائزہ لینے کی ہدایت۔ سرکاری منظوری کے بغیر کرایوں میں اضافے کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر من مانا کرایہ بڑھانا عوام پر بوجھ ہے۔ فیلڈ میں فوری چیکنگ مہم شروع کرنے کے لیے مؤثر نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ لاہور میں ٹریفک وارڈنز نے نئی یونیفارم پہن لی۔ اہلکاروں کو ون ایپ بھی فراہم۔ ٹریفک وارڈنز ایک کلک پر مختلف آپشنل کارروائیاں انجام دے سکیں گے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کا مکمل ریکارڈ محفوظ ہوگا۔ موقع پر ہی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور چوری شدہ گاڑیوں کی تصدیق ممکن ہوگی۔ گاڑی کی ملکیت، فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ بھی فوری ویریفائی ہوں گے۔ کوئٹہ کے بعد تربت میں بھی گرین پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سرکٹ ہاؤس تربیت تربت گرین پیپلز بس چلا کر جدید پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا افتتاح کیا۔ تربت میں گرین پیپلز بس سروس کی بدولت روزانہ 4500 سے زائد افراد معیاری سفری سہولیات سے مستفید ہوں گے۔ یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ
کی آمد۔ پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان فائنل۔ موجودہ سرحدی صورتحال کے تناظر میں یوم شہادت حضرت علی پر سیکیورٹی انتہائی سخت ہوگی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کے سخت احکامات۔ کہا لاہور سمیت صوبے بھر میں 30,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار عزاداری جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے۔ صوبائی دارالحکومت میں عزاداری جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی پر 8,000 سے زائد افسران اور اہلکار مامور ہوں گے۔